پورے قرآن کا مطالعہ کر لو، اللہ نے کسی نبی کے بارے میں صراحت کے ساتھ نہیں کہا کہ اس کی سیرت، اگرچہ نبی کی سیرت اور کردار اس امت کے لیے، ہر انسان کے لیے اسوہ قرار پاتا ہے، لیکن وحد پیغمبر مصطفیٰ ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں واضح اعلان کر رہا ہے کہ بات تحقیق میرے اس رسول کی حیات لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر شخص کی سیرت، ہر شخص کا کردار اس وقت تک نمونہ عمل بنتا ہے جب اس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ پہلا یہ دیکھا جائے کہ جسے وہ اپنا خدا مانتا ہے، رازق مانتا ہے، خالق مانتا ہے، اس کی کتنا عبادت کرتا ہے، اسے کتنا وقت دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے گھر کے حالات کو دیکھا جائے کہ اس کے گھر میں اس کا کردار کیسا ہے۔ اور تیسرا یہ دیکھا جائے کہ معاشرے میں اس کا کردار کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا کیا ہے، اور کیا کمال ہے میرے پیغمبر کا۔ جو بھی شخص میرے پیغمبر کی اگر حیات کا، کردار کا مطالعہ کرے اگر انسان، تو اسے انسانیت کا درس ملتا ہے۔ اگر کوئی استاد میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے شاگرد کو پڑھانے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اگر کوئی والدین پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اسے اولاد کی تربیت کا درس ملتا ہے۔ اگر کوئی عورت میرے پیغمبر کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتی ہے تو اسے معاشرے میں چلنے کا سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی حکومت، اگر کوئی سیاستدان میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے عوام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بھی اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ میرا پیغمبر خلق عظیم کا مالک ہے، کہ میرے پیغمبر کا کردار۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے، میرے پیغمبر درس دے رہے تھے، جہاں مسلمان عقیدہ رکھنے والے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، اسی طرح دوسرے مسالک کے بھی لوگ پیغمبر سے محبت رکھتے تھے۔ یہودی بھی پیغمبر سے محبت کرتے تھے، عیسائی بھی محمد